بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ احمد رضا خان نے ایک کتاب لکھی ہے الامن والعلا کے نام سے۔ وہ اپنے عقیدہ مختار کل کے اوپر دلائل دیتے ہوئے اس نے کچھ احادیث نقل کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء بزرگان دین صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ دافع البلا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، وہ جناب صاحب عطا ہیں، اس طرح کے القابات لگا کر اس کے اوپر ایک احمد رضا نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ بہرحال یہ کتاب انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم دلائل تو بعد میں دیں گے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، لیکن یہاں بیان کرنا مقصود یہ کہ احمد رضا خان نے اس کتاب کے اندر جہاں بہت ساری اور غلطیاں کی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی بھیانک غلطی یہ کی ہے کہ ایک موضوع روایت کو دلیل بناتے ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین توہین کی گئی ہے۔ احمد رضا خان نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب الامن والعلا کے اندر۔ الامن والعلا جو مکتبہ شبیر برادرز سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 205 کے اوپر احمد رضا خان ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آئے۔ اس بدو نے یہ شکایت لگائی کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مصر پر صوبے کے گورنر تھے، شکایت لگائی کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ان کو درے مارے ہیں تو بدلہ دلوایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن العاص کو بھی بلوایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلوایا، اور اس شخص کے ہاتھ میں درے دے کر کہا کہ حضرت عمر بن عاص کے جو ہے وہ بیٹے کو درے مارے جائیں۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں درے لے کر جب اس نے بدلہ لینے شروع کیا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ مارو ان لئیموں کے بیٹوں کو۔ احمد رضا نے اس کو نقل کس طرح کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ اس فریاد پر امیر المومنین نے فرمان نافذ فرمایا کہ عمر ابن عاص مع اپنے بیٹے کے حاضر ہوں۔ حاضر ہوئے، امیر المومنین نے مصری کو حکم دیا کہ کوڑے لے آؤ۔ اس نے بدلہ لینا شروع کیا اور امیر المومنین فرماتے جاتے ہیں مارو لئیموں کے بیٹے کو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لئیم جو ہے عربی کے اندر وہ کمینہ اور ذلیل کو کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ ایک قسم کی گالی ہے، لئیم کسی کو کہا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کسی جلیل القدر صحابی کی شان میں اس طرح کا جملہ کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات پھر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کو حضرت عمر اس طرح کہیں، یہ بالکل محال ہے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے کہ حضرت اس طرح کی سخت جملے استعمال کریں۔ لیکن چونکہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روافض اور جو ہے وہ گستاخان صحابہ کی آنکھوں میں کھٹکنے والے صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ وہ ان کی شان میں جگہ جگہ توہین کرتے رہتے ہیں، تو احمد رضا کے اندر بھی وہ شیعت کسی درجے پہ موجود تھی اور اس شیعت کو احمد رضا بہت جگہوں پہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کہیں کہیں وہ شیعت ابھر کر سامنے آ جاتی تھی۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر بھی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ لئیم تک کا لفظ استعمال کیا۔ نعوذ باللہ یہ انتہائی پرلے درجے کی توہین تھی۔ اور اچھا، یہ حدیث نمبر 188 ہے جو احمد رضا خان نے نقل کی ہے۔ اس حدیث کو جو دوسرے بریلوی ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ تو ناظرین آپ کنز العمال کی حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کنز العمال کی حدیث میں یہ الفاظ بالکل موجود نہیں ہے، مارو ان لئیموں کے بیٹوں کو۔ عربی میں لئیم کو لئیم کہا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر اکرمین کا لفظ ہے کہ اکرم عزت داروں کے بیٹوں کو مارو۔ اگرچہ یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے، لیکن یہاں لفظ بھی لئیم نہیں تھے، لیکن احمد رضا خان نے وہاں لئیم کا لفظ ڈال دیا۔ اور یہی جو ہے الامن والعلا چونکہ احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے جلد نمبر 30 میں، تو جلد نمبر 30 میں احمد رضا خان نے صفحہ نمبر 614 پر بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہی جملہ استعمال کیا ہے، مارو لئیموں کے بیٹے کو۔ اور یہ جو فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جدید فتاوی رضویہ ہے، بریلویوں کے بہت بڑے بڑے علماء نے مل کر اس کتاب کو جمع کیا ہے اور اس کی تخریج کی ہے۔ تو اس حدیث کے نیچے انہوں نے تخریج کرتے ہوئے لکھا کنز العمال بحوالہ ابن الحکم، حدیث نمبر 36010، یہ حوالہ دیا ہوا ہے، آپ حدیث نمبر 36010 پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں لئیم کا لفظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے حوالہ دے دیا اور یہ نہیں سوچا کہ احمد رضا خان نے حضرت عمر ابن العاص کو گالی دی ہے، اور یہ گالی والے الفاظ تو کنز العمال میں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی شیعت ہے جو اس نے باہر انڈیلی ہے، لیکن حوالہ دے کر چپ چاپ سے نکل کے چلے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ کیوں کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ رفظ کہاں کہاں تک چھپائیں گے اور کہاں کہاں وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھیں گے کہ ان کا پورا جسم ہی وہ اس طرح کے زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ بعد میں الامن والعلا کا ایک نسخہ یہ چھپا ہے،
یہ اس کو تخریج کے ساتھ چھاپنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 358 پر اس حدیث کو نقل کر کے یہ نیچے جو مترجم اور تخریج کرنے والے ہیں انہوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ یہاں لئیموں کی جگہ کریموں کا لفظ ڈال دیا۔ گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھ رکھنے والے دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ بھائی فتاوی رضویہ میں لئیموں کا لفظ ہے، الامن والعلا میں لئیموں کا لفظ ہے، تو آپ کے یہاں کریموں کر دینے سے کیا احمد رضا خان کا گناہ چھپ جائے گا؟ لیکن بہرحال چھپانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور لیکن یہ گناہ چھپ نہیں پائے گا، اور اس سے احمد رضا کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر